ہم اپنی بہتری کے لیے، اپنی زندگی کے لیے چند باتیں جو خدا کی زندگی بخش باتیں ہیں ان سے فیض یاب ہوں گے۔ ہم ذرا نکالیے گا رومیو کا خط، اس کا 8 باب، اور اس کی ہم نامی ایسے پڑھیں گے۔ یہاں خوبصورت باتیں ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کو جانیں اور جان کر تمام ان باتوں سے دور ہو جائیں جو خدا سے اور خدا کے کلام سے میل نہیں کھاتی۔ تو یہاں پر خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے الگ ہو جائیں، دنیا سے ہٹ جائیں۔ تو یہاں پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، سو پڑھیں گے، کوئی بھی رہنمائی کر سکتا ہے۔ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ جی، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ آمین۔ سب تشریف رکھیں۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو یہ خط لکھتا ہے، یہ باتیں پہنچاتا ہے، اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں، بابرکت باتیں ہیں۔ خدا کی تمام باتیں بابرکت باتیں ہیں۔ آمین۔ بعض اوقات کچھ ہم میں کمیاں ہوتی ہیں، کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، اور جب خادم جان جاتا ہے تو پھر غور طلب بات یہ ہے کہ ہم نے ان خامیوں کو، ان باتوں کو اپنے سے دور کرنا ہے۔ تو یہاں پالوس رسول انہی باتوں سے اس کلیسیا کو روشنی آشنا کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو کہ تم جسمانی نہیں ہو۔ کیا نہیں ہو؟ بلکہ کیا ہو؟ آگے اور بہت باتیں کرتا ہے پالوس رسول، بہت سارے خطوط اور بہت ساری باتیں ہیں۔ پالوس رسول ایک جگہ کہتا ہے پہلے ہم جسمانی تھے، بعد میں ہم روحانی بنے۔ کیا بنے؟ پہلے جسمانی، بعد میں روحانی۔ اور یہاں پر لکھا ہے تم جسمانی نہیں ہو۔ کیا نہیں ہو؟ جسمانی نہیں ہو بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ یہ ہے کہ خدا کا روح تم میں۔ تو ہم نے غور کرنی ہے، کیا ابھی تک ہم جسمانی ہیں؟ تو اگر جسمانی نہیں تو پھر ہم روحانی ہیں۔ تو اگر آپ روحانی ہیں تو پھر روحانیوں کے کام جسمانی کاموں سے الگ ہیں۔ آمین۔ روحانی کی گفتگو الگ ہے، روحانی کا چال چلن الگ ہے، روحانی کا پہناوا الگ ہے، روحانی کا کھانا الگ ہے، روحانی کی ہر ایک چیز دنیا والے چیزوں سے الگ ہے۔ آمین۔ بارہا ہم یہ باتیں دنیا سے کہتے رہتے ہیں، کلیسیوں سے کہتے رہتے ہیں، اپنے لوگوں سے کہتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خادم چاہتا ہے کہ آپ زمین پر نہ رہیں۔ کہاں نہ رہیں؟ تو کہاں رہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا خداوند چاہتا ہے۔ ہاللویا۔ جب ہمارا خداوند چاہتا ہے تو خداوند اپنے خادم کو یہ باتیں دیتا ہے کہ یہ باتیں ان پر ظاہر کرو۔ تو غور طلب بات ہے کہ جب ہم پر ظاہر ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ تو جو لوگ دور نہیں کرتے پھر وہ کیا ہے؟ جسمانی ہے ابھی تک۔ کیا ہے ابھی تک؟ تو غور ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے روحانی بننا ہے، جسمانی نہیں بننا۔ آمین۔ تو روحانی بننے کے لیے ہم نے کلام کو لینا ہے، کلام کی باتوں کو لینا ہے، خدا کے پاس آنا ہے، اور جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں پھر خدا ہمیں درست کرتا ہے، ہماری درست رہنمائی
गाइड करता है, फिर वो हमारी हर बात पर हर एक बात पर हमें टोकता है, हमें समझाता है, हमें गाइड करता है, हमें लीड करता है। और जब वो करता है, और जो अच्छा होना चाहता है, क्या होना चाहता है, वो तो कभी माइंड नहीं करता, वो तो हर बात पर क्या कहेगा, हालेलुया, आमीन, आमीन। तो ये बातें हमारी बातें नहीं हैं, ये खुदा की बातें हैं। किसकी बातें हैं? और अक्सर औकात मैं बाहर बहुत सारी बातें करता हूं, और जब बातें करता हूं तो लोग कहते हैं कि आपकी बातें और दुनिया के दीगर लोगों की बातें फर्क क्यों हैं? मैंने कहा कलाम तो एक ही है, कलाम तो मगर समझाने का तरीका वो आपको उस तरह से नहीं समझाते जिस तरह से हम आपसे बातें करते हैं। तो मैंने कहा आपने कभी गौर नहीं करा कलाम पर कि किस तरह से कलाम हमें कहता है? कहता है भाई गौर तो किया है, गौर तो किया है, पर समझाने वाले जो है ना वो हमें ठीक तरीके से समझाते नहीं। वो कहते हैं कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, कुछ नहीं होता इससे कुछ फर्क नहीं है। तो भाई फर्क है या नहीं? जहर खाने लिए ज्यादा चाहिए कि थोड़ा? कितना? तो भाई जो भी ऐसी बातें हैं ना वो समझ ले आपकी जिंदगी के लिए जहर ही है, गुनाह थोड़ा हो या ज्यादा। पौलुस रसूल कहता है कोई भी कड़वी जड़ ना रहने पाए उसे निकाल डालो। हमने निकालना है। कड़वी जड़ वो है जो हमें ऐसी बातें मौत को लाती है, ठीक है, हमारे अंदर बीमारी को लाती है, हमारे अंदर वो काम लाती है जिससे हमारी जिंदगी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हमने उन बातों से अलग होना है। बहुत सारी बातें हैं। कलाम हमें कहता है, पौलुस कह रहा है कि पहले हम जिस्मानी थे अब हम रूहानी हैं। तो कलाम भी इसी तरह से है। क्या कभी हमने गौर नहीं किया? आदम कितने हैं? कितने? और पहला आदम कौन था? भाई आदम था, और एक और आदम था, वो इब्ने आदम था। आमीन। तो जब पहला आदम था फिर दूसरा आदम आया, तो कलाम क्या कहता है? पहला आदम जिंदा नफ्स बना और दूसरा आदम जिंदगी बख्श वाले रूह बना। दूसरा आदम, और दूसरा आदम कौन है? इब्ने आदम। और जब हम इब्ने आदम पर ईमान लाते हैं, उसकी बातों को कबूल करते हैं, तो फिर हम रूहानी बनते हैं। क्या बनते हैं? रूहानी। और जब हम रूहानी बनते हैं तो रूहानी बनने के लिए करना क्या पड़ता है? कभी आपने सोचा है, समझा है? शरीयत रूहानी थी, बताएं क्या थी? और फजल का कलाम है या नहीं? आमीन। और जब हम रूहानियत में दाखिल हो जाते हैं, उसमें शरीक हो जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं, तो फिर जिस्मानी काम जाते रहते हैं। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है कि भाइयों बहनों, हम जिस्मानी नहीं हैं, हम रूहानी हैं। आप अपने आप पर तवज्जो करें, गौर करें। क्या हमने कभी गौर किया है? तौबा तो कर लेते हैं। अगर हम यूहन्ना का खत पहला निकालें तो वहां पर क्या लिखा है? वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल, पर जितनों ने उसे कबूल किया, जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, वो किस तरह से पैदा होते हैं?
کے ارادے سے، نہ خون سے، نہ کسی اور بات سے، بلکہ وہ کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ خدا سے۔ کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ اور جو خدا سے پیدا ہوتا ہے، کلام کیا کہتا ہے؟ وہ گناہ کر سکتا ہے؟ تو یہ بات حیران کن ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، روحانیوں کے لیے نہیں۔ کلام کہتا ہے روحانی آدمی سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، آمین، اور خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ جب ہم روحانی ہیں تو پھر ہم نے پرکھ رکھنی ہے۔ ہم تو آپ کی گفتگو سے، آپ کے پہناوے سے، آپ کے کھانے سے آپ کو پہچان لیں گے، آپ کو جان لیں گے آپ روحانی ہیں کہ جسمانی۔ کلام یوں کہتا ہے نا، آپ ان کے پھلوں سے، آپ ان کے کاموں سے پہچان ہوتی ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچان دیتا ہے اور انسان اپنے کاموں سے پہچان دیتا ہے۔ اس کے کام کیسے ہیں؟ جسمانی ہے کہ روحانی؟ کیوں؟ کلام کہتا ہے کہ ایسا مت پہنو۔ پھر ہم کیسے پہنیں؟ خدا میں گائیڈ کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے، ہے یا نہیں؟ پھر ہمیں کھانے پر، بہت سارے کھانے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ کھانے ہیں، کھانوں پر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کہتا ہے کچھ کھانے ایسے ہیں جو ہمارے لیے مفید نہیں ہے یا نہیں؟ اور کچھ ہے جو کھانے کے لیے مفید ہیں۔ تسی وہ بھی کھا جانے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کیڑے ہیں؟ جسمانی، وہ جسمانی چیزیں ہیں جو ہم کھا جاتے ہیں۔ آج کل بندے کی، آج کل جنانیاں بھی کھاتی ہیں، ہے یا نہیں؟ منع کیا جاتا ہے، بارہا کہا جاتا ہے، لوگ منع نہیں ہوتے، کہتے نہیں دینا کی فرق پہنتا ہے، اگو ہر جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں لو جی؟ کلام کہتا ہے جو باہر سے جاتا ہے اسے ناپاک نہیں کرتا، بلکہ آگے جب لکھا ہوا ہے جو اس کے اندر سے نکلتا ہے، تو اندروں کی نکلتی ہے خواہش۔ تو بھائی آپ روحانی ہیں تو آپ کے اندر بھرا کیا ہے؟ بھائی بھرنا تو کلام چاہیے۔ جب کلام بھرا جائے گا تو کیا نکلے گی؟ اچھی بات ہے۔ کلام یوں کہتا ہے نا، اچھے خزانے سے اچھی باتیں اور برے خزانے سے بری باتیں صادر ہوتی ہیں۔ تو اچھا خزانہ ہم نے بنانا ہے اپنے دل کو۔ کلام کیا کہتا ہے؟ اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے دل، آمین۔ تو ہم نے حفاظت کرنی ہے بھائی اپنے بدن کی، اپنے دل کی۔ تیسی حفاظت نہیں کرتا، جو دل کرتا سی کھائی جانے ہیں جی۔ کیا کبھی غور نہیں کیا؟ کلام ہمیں کہتا ہے ان باتوں سے آپ ہٹیں۔ تو ہم جب بن جاتے ہیں خدا کے، کلام میں لکھا ہے نا یوحنا کے خط میں، جتنوں نے سے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا، کیا بننے کا؟ حق بخشا۔ ذرا پڑھتے ہیں رومیو میں کیا لکھا ہوا، ذرا میرے ساتھ نکالیے گا 8ویں کی 12ویں آیت کو ذرا پڑھیے گا۔ ہم پڑھ کر آگے چلیں گے، سیکھیں گے، یقیناً ہر باتیں ہمارے لیے مفید ہیں، اعلیٰ ہیں جی۔ بس اے بھائیو، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں۔ ہم قرضدار تو ہیں پر جسم کے نہیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں۔ کیا کریں؟ جسم کے مطابق زندگی گزاریں۔ کہتا ہے ہم قرضدار تو ہیں پر جسم کے نہیں۔ کس کے نہیں ہیں؟ جسم کے۔ بھائی جی تو کو قرضہ لیا جاتا ہے نا، گل دی منی جاتی ہے، اسی کی مانی جاتی ہے نا۔
قرضے والا آتا ہے تو روپ آتا ہے، تو پھر بات اس کی مانی جاتی ہے۔ پالوس کہتا ہے ہم قرضدار تو ہیں پر جسم کے مطابق زندگی، آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے۔ کیا لکھا ہے؟ اگر جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو کہتا ہے پھر ضرور مرو گے۔ کیسے مرو گے؟ ضرور مرو گے۔ بھائی مرنا تو ہے مگر ضرور کیوں مرنا ہے؟ بھائی موت ایک نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک موت ہے۔ جسمانی تو ہم مر جائیں گے، پھر جب دوسری موت میں جائیں گے پھر ضرور ہی مریں گے۔ آمین۔ خدا اس موت سے ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے، روح سے بدن کے کاموں کو، ان کاموں کو ہم نے روح حاصل کیا ہے۔ آگے جب ہم نے اوپر پڑھا ہے 9ویں آیت میں تو وہاں کیا لکھا ہے؟ جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے۔ تو یہاں لکھا ہے اگر روح کے مطابق زندگی گزارو گے، اس کے مطابق چلو گے تو جی، اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیز کرو گے تو جیتے رہو گے۔ کیا رہو گے؟ جیتے رہو گے۔ ہم نے جینا ہے، مرنا نہیں ہے۔ مرنا ایک نے تھا، وہ شیطان تھا۔ انسان تے کبھی نہ جاؤں گے ہیں جی، ایویں وہ نال ٹرن ڈے آئی۔ وہ ایک جسمانی مثال ہے نا، کہنا صدی نہ بلائی تے میں منڈے دی، ان کا حساب بھی ایسا ہے، انسان کا حساب بھی ایسا ہی ہے۔ غور کریں، ہم موت کے لیے نہیں بنے تھے، ایک کے لیے جی، انسان خواہ جاتا ہے۔ تو غور طلب بات ہے، اگر ہم روح سے جسم کے کاموں کو نیز کریں گے تو پھر ضرور جیتے رہیں گے۔ خدا تو چاہتا ہے کہ آپ جئیں، آپ زندگی پائیں۔ کون سی زندگی؟ کثرت کی زندگی۔ یہاں تو ہم تھوڑی سی زندگی پا رہے ہیں، اب ایک آنے والی زندگی ہے جو کثرت کی زندگی ہے، جہاں نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی۔ خدا ایسی زندگی دینے والا ہے۔ وہ کیوں دینے والا ہے؟ کہ یہاں ہم ٹھیک ہو جائیں، یہاں ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ اسی شیطان آلہ کے خدا آلہ، ہمارے کام شیطان کے ہیں یا خدا کے؟ تو جب ہمارے کام خدا کے ہوں گے تو پھر ہم خدا کی طرف ہیں، تو جب ہم شیطان کی طرف ہوں گے تو پھر کام بھی ہوں جدے ہے یا نہیں؟ جس طرح ایلیہ نے کہا کہ بھائی تم دو خیالوں میں کیوں ڈاما ڈول ہو، یا بال خدا ہے تو اس کی طرف ہو جاؤ، یا خدا خدا ہے تو اس کی طرف ہو جاؤ۔ تو ہونے والے کہاں تھے؟ زیادہ ادھر تے کلا ہی، اکیلا ہی، ایسا ہی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں دنیا میں کیا ہے؟ دنیا پوری مخالفت کرتی ہے، کس کے خلاف؟ برادر کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ شروع ہی سے، کیونکہ برادر نے ایسی تعلیم کو جو خدا کی تعلیم ہے جاری کر دیا۔ لوگ نہیں کہتے، لوگ شرماتے ہیں۔ ایک جو کہہ رہے تھے بھائی جی تیڑیاں گلاں تسی کردے ہو اور تجھے نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ جب ہم کو سچائی ملی ہے تو سچائی آزادی دیتی ہے۔ آمین، ہاللویا۔ تو جب سچائی ہمارے پاس نہیں، پھر ہم آزاد نہیں۔ تو سچائی سنانے کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا، کس کے اندر جرات ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ تو برادر میں تھا جذبہ، وہ ڈرا نہیں ہے۔ اس نے ہر بات پر ہر ایک سے کہا کہ آپ کے کام ٹھیک نہیں ہے۔ ہاللویا۔ تو کیا جس کے پاس نبی ہے یا نہیں؟ نبی سے خدا کلام کرتا ہے۔ ہاللویا۔ اور جب نبی کے کلام کو ہم نے قبول کیا
لیا ہے، کیونکہ خدا نبی سے بات کرتا ہے اور نبی اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، اور جب یہ باتیں ہم تک پہنچی تو ہم نے کیا کہا؟ آمین۔ اور جب ہم نے آمین کر لیا تو پھر کوئی بات چھوٹنی نہیں چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی چھوٹنی، آمین۔ تو جب ہم غور کریں گے کلام پر اور جب ہم غور کریں گے اپنی زندگی پر، تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم روحانی ہیں کہ جسمانی۔ پھر ہماری باتیں بتائیں گی، ہمارے کام بتائیں گے، ہے یہ نہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ سو میں اسی کو ذرا آگے پڑھیے گا جو آج پڑھ رہے تھے۔ اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے، جی، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ کیا ہے؟ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے کیا ہے؟ ہیں۔ تو ہم نے کس کی ہدایت پر چلنا ہے؟ کس کی؟ روح کی۔ تو جو روح کی ہدایت سے نہیں چلتا پھر وہ خدا کا بیٹا۔ یہ جتنا خدا کا کلام ہے یہ روح کی ہدایت ہے، آمین۔ خدا ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، مگر ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں نہیں ایتھے کڑا بندہ پیا ہے، یہ مہینہ تو بس گزرتا ہی ہے، اگلے مہینے میں پتہ چلے گا کتنے روحانی ہے یا نہیں؟ کیڑی نائٹ نو پتہ لگ جائے گا، نعرے تو بڑے بجتے ہیں اسی روحانی، پر کام بتا دیں گے کتنے روحانی ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے پی کر اونچی آواز میں بولا نہیں ہے جہد نال اساں نہیں رہنا وہ دے نال رہ کے وہ کام کرتے ہیں جڑا رہے ایسے کناں نوں ہاتھ لانا پیندا ہے، نہ خود سکون میں اور نہ دوسروں کو سکون میں رہے، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ کام روحانیوں کے ہیں؟ تو بھائی جب یہ کام روحانیوں کے ہے ہی نہیں تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے نام کے ساتھ مسیح لگا دیا ہے، اور جب لوگ ہم پر غور کرتے ہیں کہتے ہیں مسیح ہے، تو وہ مسیح نہیں ہے، وہ نامی مسیح ہے، صرف مسیح کے نام کو بدنام کرنے کے لیے۔ تو ہم نے بھی غور کرنا ہے، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم نے نہیں کرنا، آمین۔ اس لیے خدا ہمیں بارہا سمجھاتا ہے، ترتیب دیتا ہے کہ ہم دنیا والے کام نہ کریں جیسے دنیا کرتی ہے۔ تو ہم اور پڑھیں گے ایک بات، ذرا میرے ساتھ اسی طرح رومیو میں رہیے گا، ہم 5ویں آیت کو پڑھیں گے، 8:5۔ کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، کیا رہتے ہیں؟ بھائی خیال ہم نے کس کا کرنا ہے؟ کس کا؟ جیسی گیتا جسمانی گلاں دا ہے یا نہیں؟ رہتے ہم جسمانیت میں ہیں، ہم روحانیت رہتے ہم جسمانیت میں ہیں۔ تو کلام کہتا ہے روحانی آدمی روحانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، اور آگے لکھا ہے جسمانی آدمی جسمانی باتوں کے خیال میں رہتا ہے، اور پھر آگے ہے اور جسمانی نیت موت ہے۔ کیا ہے؟ جسمانی نیت موت ہے۔ جب آپ کے اندر باتیں آتی ہیں، جب آپ ان خیال میں رہتے ہیں تو پھر آپ کیا کر لیتے ہیں؟ ایک نیت بنا لیتے ہیں۔ باتیں کیا کرتی ہیں؟ خیال کیا کرتے ہیں؟ ہماری نیت کو بناتے ہیں۔ بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ میں نے اکثر تجربہ کیا ہے، آپ کبھی بھی کوئی وزنی چیز اٹھائیں، کون سی چیز؟ تو وزنی چیز نو چکنے کی کرنا پے گا،
क्या लगाना पड़ेगा? जोर कैसे लगाना पड़ेगा? कभी गौर नहीं किया हमने? भाई पहले अपने जिस्म को दिखाएंगे कि ये वजन है, और जिस्म उसके लिए तैयार होगा। आपकी बॉडी का एक एक हिस्सा तैयार होगा इस वजन को उठाने के लिए। अगर आपने जोर गलत लगा दिया, अक्सर औकात हम मशीनें उठाते हैं, मैं कारपेंटर का काम करता हूं, तो लोग जब गलत जोर लगाते हैं तो आप जानते हैं कि कमर में क्या होती है, दर्द उठ जाती है। वो कहते हैं कि भाई आपने चारों ने जोर लगाना है तो एक जैसा जोर लगाना है। जरा सा जोर किसी का ढीला हुआ तो किसी ना किसी के लिए मुसीबत हो सकती है। तो गौर करने वाली बात है। हम भी ऐसे ही हैं। रूहानी आदमी क्या करता है? नियत, और जब नियत कर लेता है तो फिर वो उस नियत पर कायम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम रूहानी हैं, हमने रूहानी बातों पर कायम रहना है। आमीन। ते आ जाए ब्याह शादी, आ जाए कोई दावतनामा, तो फिर रूहानियत में कहना जरा तू ठहर दे, और जरा थोड़ा जिस्मानी काम करना, खुदा थोड़ी ठहर दे, तो फिर ओन होके ऐसा ही है। तो ऐसा क्यों हम करते हैं? भाई कलाम क्या कहता है? वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह वो तब्दील होता सी। तो क्या उसका कलाम तब्दील होगा? वो एक जैसा है, उसका कलाम भी एक जैसा है। आमीन। कभी वो तब्दील नहीं होता। वो क्या है? खुदा ला तब्दील है। आमीन। और जब खुदा ला तब्दील है, उसका कलाम ला तब्दील है, तो क्या हम नहीं होना चाहिए? हमें होना चाहिए कि नहीं? हम भी ऐसे ही हो जाएं। आमीन। हम जाग खड़े हो जाएं, लोग जाने। आमीन। असी कलोने आ, पता लगता है वो यार तो कहता ही रूहानी हाँ, ये कहता था मैं रूहानी हूं, ऐसे जिस्मानी हुई वे दे काम वे है या नहीं? मैंने अक्सर देखा है, मेरे रिश्तेदार ही हैं, शादी पे गए, सारे उनके कहते पादरी है, तो थोड़ी देर बाद मैंने पता लगा कि उसे चलन डिया सी, तो वही पादरी उसे नचन डिया सी। कहते ने पादरी साहब तुसी नहीं जानते। मैं यार मैंने माफ करो, उल्टा लगा है उन्हें लगे रहा, वो एक काफी नहीं है। तो भाई खींचने वाले खींचते हैं, कहता यार वो भी तो करन दिया, तू करने का कितनी इतने केड़ा तेरा पादरी है। मैंने कहा एक तो है। आमीन। आमीन। तो है ऐसा। पर जब ये बातें होती है ना, इन बातों से फिर आप जाने जाते हैं कि आप वाकई रूहानी हैं। आमीन। आमीन। और अक्सर औकात बड़े लोगों ने मुझे परखा है। मैं ये बड़ाई नहीं कर रहा कि समझो बड़ाई कर, ये सिर्फ मैं आपको खुदा का जलाल और उसकी कुदरत और उसकी मोहब्बत दिखा रहा हूं। आमीन। वो मोहब्बत जो उसने आपसे और मुझसे की है। आमीन। उसने अपनी जान तक दे दी है। आमीन। तो जब उसने जान दे दी है तो फिर हम पीछे रहें? हमने भी जान दे दी है उसकी खातिर, उसके कलाम की खातिर। फिर हमने किसी बात की परवाह नहीं करनी, ठीक है ना? लोग हमें जो मर्जी कहते रहें, जिस अलकाब से पुकारते रहें, हमने माइंड नहीं करना। लोग अक्सर औकात माइंड कर जाते हैं। नहीं नहीं भाई, आप जो मर्जी कहें, आपने जो कहना है आप कहते रहें, और हमने जो कहना है हम कहते रहेंगे। आप लान तान करते रहेंगे, हम बरकत देते रहेंगे। हमें क्योंकि हमारे अंदर है ही ये, जो हमारे अंदर है वो निकलेगा। आमीन। क्योंकि रूहानी आदमी से बरकत ही निकलती है। आमीन। क्योंकि यीशु ने क्या कहा है? मैंने तुम्हें बरकत का वारिस होने के लिए
बुलाया है। आमीन। तो जब हम बरकत वाले हैं तो फिर बरकत ही सादिर होगी। आमीन। तो हम गौर करें, यहां लिखा हुआ है जिस्मानी नियत मौत है। क्या है जिस्मानी नियत? तो आगे क्या लिखा है? मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। रूहानी जिंदगी नियत जिंदगी है और सुकून है साले जी। आमीन। जो रूहानी है उनके लिए सुकून है या नहीं? मगर ये हैरान कुन बात हो सकती है किन के लिए? उनके लिए जो जिस्मानी है। अंदर कितने सुकून है? बाहर टुर जाओ, टेंशन, कार जा जाओ, टेंशन, हर जगह चले जाएं, टेंशन। भाई सुकून है हमारे लिए। आमीन। रूहानियत के लिए सुकून है, जो रूहानी लोग हैं उनके लिए सुकून है। क्यों? क्योंकि कलाम जब हम पढ़ते हैं तो जब हम दिल में रखते हैं, दिल में उसे बसा लेते हैं, तो फिर वो कलाम हमें खुदा दिखाता है। इस तरह से कलाम क्या कहता है? जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सब चीजें, कौन सी चीजें? मिलकर भलाई पैदा करती हैं। आमीन। कौन सी चीजें? बीमारी हो, काल हो, तंगी हो, जो कुछ भी हो उनके लिए भलाई होगा। आमीन। जो रूहानी है उनके लिए भला है या नहीं? अगर नहीं है तो मैं आपको दिखा सकता हूं, उनके लिए है ही भला। होता ही नहीं होता? क्या जब काल पड़ा एलिया के जमाना में परेशानी हुई? एलिया हुई? उसकी वजह से बेवा को हुई? दसो हुई? क्या बनी इस्राएल कौम मुल्क मिस्र से निकली उनके लिए कुछ परेशानी हुई? हर जगह पर रूहानी आदमी हमेशा ब्लेस्ड रहता है, बाबरकत रहता है, उसके लिए भलाई होगा। आमीन। कलाम कहता है नेक लोगों के लिए हमेशा भलाई होगा। और जब हर चीज मिलकर, तो कलाम हमें जब हम पढ़ते हैं याकूब के खत को, तो वहां क्या लिखा हुआ है? पहले बाप को वहां लिखा है, बस है भाइयों जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पढ़ो तो ये कमाल खुशी की बात समझो। कौन सी बात? जैसे पहली आजमाइश या पहले ये बीमारी दे विच तो खुशी की गल तो निकलती कौन नहीं? भाई रूहानी है, जाने हम रूहानी है, हम परेशान नहीं होना। बीमारी हमारा कुछ नहीं कर सकती। क्या कर लेगी? ज्यादा से ज्यादा मौत दे देगी। तो मरना तो है ही नहीं है। क्या मरना है रूहानी ने? नो सर, वो मरेगा नहीं बल्कि जीता रहेगा। कलाम कहता है वो मरेगा नहीं, हमेशा जिंदा ही रहेगा। तो हम तो जिंदा ही रहेंगे। तो जब ये परेशानी आती है, तकलीफ आती है, तो हमने परेशान नहीं होना। बीमारी आए हमने परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमारे पास है एक, वो कौन है? मेरा और आपका यीशु। वो फरमाता है, क्या फरमाता है? ऐ थके मांदे और बोझ के दबे लोगों सब मेरे पास आओ और तमाम अपनी फिक्रों को मुझ पर डाल दो। किस पर डालनी है हमने? यीशु पर, क्योंकि उसका फरमान है। और जब उसका हुक्म है तो फिर हमने डालनी है परेशानियां। असी यीशु ते नहीं पाते, असी अपनी परेशानियां आप ही चुकना चाहते हैं। भाई यीशु कह रहा है ना भाई कि अपनी फिक्रें मुझ पर। तो जब हम आए खुदा के हुजूर झुकें तो खुदावन से कहें कि खुदावन हम तेरे वादे के मुताबिक अपनी तमाम फिक्रों को तेरे सामने रखते हैं, क्योंकि तेरा वादा है अब तू दूर कर। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो फिर वो हमारा शाफी है, हम उसके कदमों में झुकते हैं कि खुदावन तू मुझे शिफा दे। आमीन। तो क्या हम जिंदगी से महरूम होने वाले हैं? तो क्या दे? हमें जिंदगी दे, क्योंकि तू जिंदगी वाला है। आमीन। तो रूहानियत के लिए कोई भी मुश्किलात नहीं है। जिस्मानिया लिए है भी मुश्किल, इतने भी मुश्किल
تے اگے بھی مشکل ہی ہے یا نہیں؟ تو غور کرنے والی بات ہے، ہم جسمانی نہیں ہیں، ہم روحانی ہیں۔ تو کلام کیا لکھا ہے، ذرا اس کو اور تھوڑا آگے پڑھتے ہیں۔ جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے۔ کیا ہے؟ جسمانی نیت خدا کی کیا ہے؟ دشمنی ہے۔ پھر آپ سمجھ لیں، آپ کے لیے مہر ہو چکی ہے، جو جسمانی ہے ان کے لیے مہر ہو گئی ہے کہ یہ خدا کے خلاف ہے، دشمن ہے۔ تو جو کسی کا دشمن ہوتا ہے کیا اسے چھوڑا جاتا ہے؟ چھوڑا جاتا ہے؟ تو پھر کون بن جاتا ہے دشمن؟ جسمانی۔ جو جسمانی ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور جو دشمن ہے خدا اس کو کبھی بری نہیں کرے گا، اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کو سزا دے گا، مگر خدا روحانیوں کو نہیں دے گا، جو روحانی لوگوں کو نہیں دے گا، جسمانی لوگوں کو دے گا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ نہ خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ نہ خدا کی شریعت کے تابع ہے، کیا ہے؟ جسمانی جو ہے نا وہ کبھی تابع نہیں ہو سکتا، نہ خدا کے نہ خدا کے کلام کے، اور جب ان کے نہیں ہوگا تو اپنے پاسبان کی کس طرح سے ہوگا؟ تو خدا تو چاہتا ہے کہ آپ تابع داری کریں، خدا تو کہندا جا اساں کیڑی کرنی ہے؟ تو ایسے لوگ کبھی بری نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، کہتا ہے نہ وہ ہو سکتی ہے، وہ نہ گھر میں ہو سکتی ہے نہ باہر، کیونکہ وہ خدا کا تابع دار نہیں ہے، اس کی شریعت کا تابع دار نہیں ہے۔ تو کی ہوئے گا؟ ماں پیو دا ہوئے گا، جسے کام کرتا ہوتے ہوئے گا، کسی بات میں کسی کا بھی تابع دار، کیونکہ ہے ہی وہ نافرمان، اور جو نافرمان ہے وہ کسی کا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ غور کریں، ہم جسمانی نہیں ہیں، ہم روحانی ہیں۔ بہت ساری باتیں ہمیں درپیش ہیں، مگر خدا ہمارے ساتھ ہے، ان کو دور کرے گا۔ آمین۔ کلام میں لکھا ہے وہ تمام آنسوؤں کو، تمام روگوں کو ہم سے دور کرے گا۔ تو آگے کیا لکھا ہے، ذرا اس کو اور تھوڑا آگے پڑھتے ہیں۔ اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ جسمانی خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ جنہیں مرضی نعرے مارو، جنیاں مرضیاں دعاواں کرو، جنہیں مرضی ہدیے دو، جنہیں مرضی چڑھاوے چڑھاؤ، خوش نہیں ہے، کیونکہ خدا آپ کی فرما برداری کو چاہتا ہے، آپ کی تابع داری کو چاہتا ہے۔ جب آپ تابع دار نہیں تو قربانیاں دے ہوں گے، چڑھاوے چڑھائی جان دے ہو، ہدیے دے ہی آ رہے ہو، بہت کچھ کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، خدا پہلے بندہ قبول کرتا ہے۔ آمین۔ پھر وہ چندہ قبول کرتا جے، یہ چندے دے چندہ دئی جاندے نے، اپی آمن نامن۔ خدا ایسا نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ آئیں اور پھر اپنا چندہ لائیں۔ آمین۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا کے حضور کبھی خالی ہاتھ کنوں آ کے جڑا جان والا ہے، نہیں کہ انہوں بڑھا جا، تم ٹوڑ جا، نہیں، آپ آئیں، آپ خدا کے حضور آئیں۔ تو جب آئیں تو پھر خالی ہاتھ نہ آئیں۔ تو کلام میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہے کہ بھائی دل میں گیت، مزامیر اور روحانی غزلیں ہونی چاہیے، تو ساڈے منہ ساڈے دل چھیتی ہو جائے، اسی جائیے تے انج جائیے تے انج جائیے، باہر پاویں کنا ٹائم ضائع کر آئیے، خدا کو جائیے تو جا کے بس انج آ جائیے۔ بھائی خدا سے ہم کچھ لینے کے لیے آئے، آمین۔ جو خدا سے لینے کے لیے آتے ہیں نا، باہر مل سکتا جی؟ بھائی بتائیں، باہر مل سکتا ہے؟ باہر آپ کو یہ کچھ نہیں ملے گا، جو مرضی کر لیں،
آپ اپنی زندگی ضائع کر دیں آپ کو مل نہیں سکتا کچھ بھی. جیڑا ملے گا نا وہ بھی ضائع ہی ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ انسان پوری دنیا کو حاصل کر لے. کیا کر لے؟ پوری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کچھ فائدہ. اسی باروں فائدہ چکنا چاہنے ہیں. یہ تو چکنا ہے. وہ کس کے پاس؟ خدا کے پاس. وہ تو اسی فائدہ نہیں چوک لے. بھائی خدا میں فائدہ دے رہا ہے. شیطان فائدہ نہیں دے رہا. شیطان لالچ دیتا ہے. دیتا ہے لالچ ہی دیتا سی. کتوں دی کتنے لایا ہے لیاندا سو تے اجے تک اسی بھٹکن دے ہیں دنیا چ. پر ہماری ایک امید ہے. آمین. روحانیت کی ایک امید ہے. وہ ہمارا یسوع مسیح ہے. آمین. ہماری امید ہے تو کبھی ہم نا امید نہ ہوں. کبھی ہم نا امید ہم اس کی فرما برداری کریں. تو کلام کیا کہتا ہے؟ جسمانی آدمی خدا کو خوش نہ اس کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتا ہے. اور آگے بہت اچھی باتیں ہیں یہاں پر. یہ پورا چیپٹر ہی بڑا اچھا ہے. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. آمین. یہاں آ کر ہم نے ان تمام باتوں سے جو دنیا کی باتیں ہیں ان سے دور ہٹ جانا ہے. آمین. تو کیا چاہتے ہیں آپ روحانی بننا؟ بھائی ہم ہیں ہی روحانی. آمین. تو جب ہم ہیں روحانی تو پھر ہماری باتیں بھی روحانی ہونی چاہیے. کیا پڑھا ہے ہم نے؟ روحانی آدمی روحانی باتوں کے خیال میں اور جسمانی آدمی تو سلوکات. ہم اپنی بات کرتے ہیں. ہم جہاں کہیں جاتے ہیں تانے مجھے کلام نہیں بنانے کے لیے. ایک جگہ میں شادی پر چلا گیا. کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے رشتہ دار میرے بیٹھے. ساتھ ہی میرا والد آ کر مجھ پہ ساتھ والی مسجد پر بیٹھ گیا اور باتیں ہونا شروع ہو گئی. وہ ادھر ادھر نہیں کری نا. تو جب وہ کہتے ہیں تم ہی کچھ کرنا کر رہے یار تم جو پہ رہے ہیں. میری اکثر اوقات ہمیشہ خوش خاموش ہی رہتا ہوں. زیادہ باتیں نہیں کرتا. میں جب گل کی تھی تو کلام کی گلیں شروع کر دی. وہ کہتا یار یہ کرونا جدوں بھی گل پوچھی ہے نا انہیں کلام کی کرنی. کہتا تیرے کو کوئی گل کو نہیں. میں میرے کو جی گل ہے نا میں کوئی ملے گی. کہتا یار تو تے جانا نہیں لگتا مینوں ہی جانا پڑے گا. وہ چلا گیا. پر خدا کا شکر ہے کچھ عرصہ گزرا پھر وہی والد جو مجھ سے دور جاتا تھا نا وہ میرے پاس آ گیا. آمین. یہ اثر ہے. کیا ہے اثر؟ کدا خدا کے کلام کا. میرا کوئی اثر نہیں ہے. میرے اندر کوئی اثر ہے ہی نہیں ہے. جو اثر ہے کلام کا ہے. کلام کیا کہتا ہے؟ تم زمین کے اور نمک کا مزہ جاتا رہا. تو کہتا ہے وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ نمک نو نمکین کر سکتے ہو؟ نو سر. پھر کہتا ہے وہ پھینکا جائے گا اور جب پھینکا جائے گا زمین پر تو پھر وہ کیا کیا جائے گا؟ روندا جائے گا. لوگ ہوتے تو ٹورن پھرن گے. تو آپ بھی ایسے ہی بن جائیں گے. جب آپ روحانی نہیں ہیں آپ زمین پر ڈال دیے جائیں گے. لوگ یہ تو پھرن پھرتے نا نہیں پھرتے. مر جائے تو مردے کول جدو جاندے نے قبراں دے کوئی نہیں جاندے. ایسا ہی حال ہو جائے گا. کہاں ہوں گے؟ کدی گیت گانے ہیں نا شیطان ہے پاؤں کے. ہاں رنجی ہوئے گا جدو اسی جسمانی ہوں گے. ہم نیچے ہیں. اگر روحانی ہے تو پھر ہم نیچے نہیں ہیں. کہاں ہیں؟ اوپر. آمین. ہمارا خدا اوپر ہے. ہاللویا ہاللویا.